اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم۔ رب العزت اس مہینے میں عبادات کا درجہ بڑھا دیتے ہیں، نفل کو سنت کا درجہ دے دیتے ہیں، سنت کو واجب کا درجہ دے دیتے ہیں، واجب کو فرض کا اور فرض کو 70 فرضوں کا درجہ دے دیتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں ہم جو ہے اس پورے مہینے میں ہم اپنا جو ہے وہ ایک چارٹ بنائیں کہ اس مہینے کو ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ یہ لمحات، یہ گھڑیاں، یہ پل، رمضان کی ساعتیں، یہ کہیں ہماری جو ہے ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ لمحہ لمحہ، پل پل ہماری زندگی کا قیمتی ہے۔ اور ویسے میں نے شاید ایک جمعہ وقت کی قدر و قیمت پہ آپ کے سامنے رکھا ہے، بات ہوئی ہے اس پہ، انسان قیامت والے دن یا جنت میں کسی گھڑی کا محتاج نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کا جو اللہ کے ذکر سے خالی گزری ہو۔ تو اس لیے ایک قیمتی مہینہ آنے والا، اس میں ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ بھائی میں نے صبح اٹھ کر کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، نوافل کتنے پڑھنے ہیں، تلاوتیں کتنی کرنی ہے، اذکار کتنے کرنے ہیں۔ میں نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ کم از کم 1 پارے کا، 2 پاروں کا، 3 پاروں کا میں نے ترجمہ پڑھنا ہے، تفسیر پڑھنی ہے۔ تو بھائی اسی طرح جو ہے وہ قرآن مجید سے ہمارا ایک تعلق اور رشتہ بنتا چلا جائے گا، اور ہم اپنی جو ہے مصروفیات کو کم کر دیں۔ ویسے بھی مصروفیات آج کل کم ہی ہیں، تو اور جو ہے اپنی مصروفیات کو اس مہینے کے حوالے سے کم کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو ہم قیمتی بنائیں اس مہینے کے حوالے سے کہ بھائی اللہ رب العزت نے اس مہینے کو قیمتی بنایا ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت بندے کے اعمال کا درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں ایک مثال آ جائے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ دیہڑی کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور وہ کسی کے پاس ملازم ہے۔ اب یہی ایک جو ہے اپنے مالک کے پاس جو ہے اس کو 500 روپے یومیہ دن میں اجرت ملتی ہے۔ اب یہ کام پہ گیا، اس کے مالک نے اسے کہا کہ آج کے بعد 1 مہینے کے لیے میں تمہیں 500 دوں گا، لیکن 500 میں تمہیں پاکستانی روپیہ نہیں دوں گا بلکہ کویتی دینار دوں گا، جس کے 500 پاکستانی 1.5 لاکھ بنتے ہیں۔ اب وہ آدمی اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے 1 مہینہ 1.5 لاکھ روپے یومیہ ملے گا۔ وہ تو بیچارہ جو ہے، میں کہتا ہوں بعض اوقات انسان خوشی سے بھی جو ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اس کو کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ اب گھر آتا ہے، جب گھر آتا ہے تو اس کا ایک پڑوسی اسے تنگ کرتا ہے، بڑا شریر پڑوسی ہے، اسے پولیس والے شکنجے ڈال کر گرفتار کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ اس سے بڑا تنگ ہوتا ہے یہ آدمی۔ اب دل میں اور خوشی ہوتی ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ اس کو پولیس والے ہتھکڑیاں ڈال کے کیا کر رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، اور خوشی ہوتی ہے۔ جب گھر آتا ہے تو گھر کے آتے ایک فون ہی سے آتا ہے، اس کو کوئی فون کر دے کہ آج کے بعد میں جو ہے تمہیں جو ایک کاروبار کرتا ہوں تمہارے ساتھ، اور تمہیں میں 1 روپیہ کے بدلے 70 روپے دوں گا، اور خوش ہو جاتا ہے۔ تو بھائی 3 خوشیاں جمع ہو گئی۔ اب اس آدمی کی خوشی کی انتہا نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسے اس دیہڑی دار ملازم کے ساتھ اس کا مالک کرتا ہے، کہ ہمارے ایک عمل کا، ایک نماز کا درجہ اللہ رب العزت 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ شیطان جو ہمارا دشمن ہے اسے جو ہے وہ شکنجے ڈال کے قید کر دیا جاتا ہے، اور اعمال کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہی اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ اس جو ہے وہ مہینے کو، ان اوقات کو، اس کے روزوں کو، اس کی تراویح کو، اس کے اندر تلاوتوں کو ہم قیمتی بنائیں، لمحہ لمحہ، پل پل کو قیمتی بنائیں۔ اس لیے روزے کی فضیلت پہ ایک حدیث مجھے ابھی یاد آئی ہے۔ قیامت والے دن جو ہے ایک شخص جو ہے اپنی جو ہے اس کو جو ملی ہوگی حور، اس کے ساتھ شراب کے جو ہے وہ حوض کے پاس بیٹھا ہوا ہوگا، باتیں ہو رہی ہوں گی باتیں۔ اب یہ حور اسے کہے گی پتہ ہے مجھے اللہ نے تجھے کس عمل کے بدلے میں دیا ہے؟ پوچھے کہ کون سا عمل ہے، مجھے بتا تو صحیح۔ اس نے کہا وہ کہے گی حور کہ یاد رکھ جون جولائی کے مہینے میں بڑی گرمی ہوتی اور تو نے روزہ رکھا تھا، اللہ رب العزت نے فرشتوں پہ فخر فرمایا تھا کہ آج کا دن میرا بندہ میری رضا کے لیے بھوک اور پیاس سے دور ہے، بیوی سے دور ہے، تم گواہ رہو میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی ہے۔
اور میں نے اس حور کا نکاح اس بندے کے ساتھ کر دیا، تمہارا نکاح میرا اس روزے کے بدلے میں جو ہے اللہ نے مجھے تمہیں دیا ہے۔ تو یاد رکھیے حضرات محترم، ایسا مہینہ ہمارے اوپر آنے والا ہے، اس میں ہم اپنے اوقات کی قدر کریں، لمحے کی قدر کریں۔ اور یاد رکھیں، انسان کو اللہ رب العزت نے روزے جیسی عبادت دے کر فرشتوں سے بھی آگے بڑھا دیا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ فرشتہ سجدہ کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، تسبیح کر سکتا ہے، لیکن روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اللہ نے انسان کو روزے جیسی عبادت دے کر اسے فرشتوں سے بھی آگے کر دیا ہے کہ فرشتہ ہر عبادت کر سکتا ہے، لیکن روزہ، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر روزے کا وصف ہی نہیں رکھا، یہ صرف انسان کے اندر رکھا ہے۔ تو انسان جب روزے سے، اس لیے روزے کا بدلہ اللہ فرشتوں سے نہیں دلوائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ بھی بندے کو میں خود دوں گا۔ اور ایک حدیث میں، اسی حدیث کے دوسرے الفاظ ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اللہ فرماتے ہیں روزے کا بدلہ میں خود بن جاؤں گا، میں روزے کا بدلہ بن جاؤں گا۔ تو اس لیے حضرات محترم، کم سے کم جو ہے ہم اپنے آپ کو لایانی کاموں میں، غیبت میں، نجی مجلسوں میں، ایسے کاموں میں لگائیں جس سے وقت کا جو ضیاع ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیں، روزہ کس چیز کا نام ہے کہ انسان صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور حلال بیوی کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے؟ رک جاتا ہے۔ تو یہ کام، مجھے یہ بتائیں، یہ تینوں کام حلال ہے یا حرام ہے؟ اور بھائی حلال ہے نا۔ اور غیبت کرنا حرام ہے یا حلال ہے؟ حرام ہے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے یا حلال ہے؟ حرام ہے۔ تو بھئی جو چیزیں پہلے سے حلال تھی، اللہ نے اس کو رمضان کے روزے میں ہمارے لیے حرام کر دیا کھانا، اور جو سرے سے حرام تھی غیبت کرنا، جو سرے سے حرام تھی جھوٹ بولنا، جو سرے سے حرام تھا دھوکہ دینا، ہم جو ہے وہ رمضان میں غیبت بھی ہو رہی ہے، جو ہے جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، جو کام سرے سے حرام ہے اس کو کر رہے ہیں، اور جو حلال ہے اس سے اپنے آپ کو روکا ہوا۔ اس لیے حضرات محترم، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کرنا کمال نہیں ہے، عمل لے کے جانا کمال ہے۔ دنیا سے کرنے کے لیے تو بڑے لوگ کر رہے ہیں، لیکن اصل ہے اپنے اعمال کو جنت تک لے کے جانا، اور روز قیامت تک لے کے جانا۔ بڑے بڑے لوگ ہوں گے، نیکیوں کے انبار لے کے آئیں گے، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، اللہ حقوق دلوائیں گے، حتیٰ کہ پہاڑوں جیسے اعمال لانے والا بندہ نیکیوں کے اعتبار سے فقیر بن جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے جو حقوق سلب کیے ہوں گے ان کے گناہوں کا بوجھ اس پہ لاد دی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں سب سے بڑا محتاج وہ ہے جو قیامت والے دن انبار لے کے آئے گا، لیکن اس کے پاس بچے گا